روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تبارک و تعالی عنہ کہ یہ دوسری کرامت تھی کہ آپ کی دعا سے ابراہ ہلاک، اللہ کی قدرت ہے، نشانی ہے۔ یہ حضرت سرکار عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ آخری ایک مختصر سرکار عبد المطلب کی منقبت حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں پڑھ دوں کہ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ سرکار عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، اور آپ اکثر اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے منع کرتے تھے، اخلاق کی تعلیم اور ترغیب دیتے تھے، گھٹیا کاموں سے روکتے تھے۔ عبد المطلب کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ اس دور میں بھی سرکار عبد المطلب نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ حضور کے دادا جان سرکار عبد المطلب نے اس دور میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں یہ غار حرا میں حضور جاتے تھے عبادت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے دادا جان سرکار عبد المطلب غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا تو سرکار عبد المطلب غار حرا میں چاند دیکھ کر کے چلے جاتے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا اسی طریقے سے۔ اور آپ کی خصوصیت تھی، خوبصورت تو آپ سنی رہے بار بار، آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ وحشیوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سب کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے۔ میں تو آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میلاد منا رہے ہو تو سرکار عبد المطلب کی سنت کو بھی زندہ کریں کہ آپ انسانوں کو تو کھلاتے ہیں، میلاد کے موسم میں کچھ چرند پرند کا بھی خیال کریں، لیکن یہی کہ پہلے ماں باپ کا کرو، انسانوں کا کرو، پڑوسیوں کا کرو، پھر بعد میں ادھر کرو، وہ تو چرند پرند کھاتے ہی رہتے۔ اور سرکار عبد المطلب کی خصوصی بات یہ بھی تھی کہ جب عرب میں بارش بند ہو جایا کرتی تھی، جب عرب میں بارش بند ہو جایا کرتی تھی تو عرب والے عبد المطلب کو کھڑا کرتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تو عبد المطلب کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا۔ یہ سرکار عبد المطلب۔ تو اب بات وہیں سے جہاں سے چلی تھی وہیں کو لوٹا لیتے ہیں اور بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹی عمر کے بیٹے، چھوٹی عمر کے کیا بلکہ سب سے آخری بیٹے جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ بڑے خوبصورت تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ دور یوسف واپس آیا ہے۔ میرے نبی کے ابا جان اتنے خوبصورت تھے، بلکہ اب مورخین نے تو بس اتنا لکھا نا کہ دور یوسف واپس آیا، لیکن اب میرا تبصرہ اس پر تھوڑا سا حضور کے ملنگ کا سن لیں کہ دور یوسف واپس آیا ایسا لگتا تھا، لیکن وہاں تو صرف ایک زلیخا دیوانی تھی، لوگ زلیخا کہتے ہیں اصل وہ زلیخا، پھر لیکن تلفظ میں الجھانے کی وجہ، تو وہاں ایک زلیخا دیوانی ہے۔ اور یہاں جب سرکار عبداللہ گلیوں میں چلتے تھے تو مکے کی لڑکیاں آپ کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار جھانکتی تھی کہ عبداللہ تشریف لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا اس چھوٹی سی 15-16 سال کی عمر میں کہ کوئی کہتی کہ تیرے ابا نے جو 100 اونٹ ذبح کیے نا تیرے فدیے میں تو میں وہ دے دوں گی، لیکن ایک رات میرے ساتھ گزار لیں۔ سرکار عبداللہ فرماتے یہ میرے نبی کے ابا جان، جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے، جب آفر دی جا رہی تھی عبداللہ کو زنا کی آفر دی جا رہی، سرکار عبداللہ نے کہا میں مرنا گوارا کر سکتا ہوں لیکن زنا کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ ارے جو زنا نہ کرے وہ کفر کیا کرے گا، وہ شرک کیا کرے گا؟ کفر اور شرک سے چھوٹا درجہ ہے زنا کا، زنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن بہرحال کفر اور شرک کے بعد ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، مسلمان سے بھی یہ فیل ہو سکتا ہے لیکن مسلمان شرک نہیں کرتا، کفر نہیں، اور جو کفر شرک کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ سرکار عبداللہ فرماتے ہیں مجھے مرنا گوارا ہے لیکن زنا کرنا گوارا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے 100 اونٹ دے دوں گی، زنا نہیں کرتے، چلو نکاح تو حلال ہے، نکاح کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا میرے نوجوان سنو، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، کہا نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن شریفوں کے نکاح ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے۔ سرکار عبداللہ کا جواب سن، کہا شریفوں کے نکاح ماں باپ وہ اپنی مرضی سے خود کر لیتے گلی کوچوں میں جا کر کے، بھاگ بھگا کر کے۔ محبت کرنا بری چیز نہیں ہے لیکن جو لوگ آج لے کر کے اٹھے نا بھاگ کے کرو، بھگا کے کرو، یہ فیشن ہے۔ سرکار عبداللہ حضور علیہ السلام کے ابا جان آج سے 1500 سال پہلے لوگوں کو بتا رہے شریفوں کے نکاح ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ اس کا مطلب تمہارے نزدیک معیار شرافت کیا ہے اور سرکار عبداللہ کے نزدیک معیار شرافت کیا ہے؟
آج کے لڑکے لڑکوں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اور یہ کس عمر میں جواب دے رہے ہیں نبی کے ابا جان؟ کس عمر میں؟ صرف 16 سال کے عمر. حالانکہ حضور کے ابا جان کا وصال جب ہوا نا تو ان کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. 18 سال 17-18 سال کی عمر تو آپ کا وصال ہوگا. تو دور یوسفی واپس آیا. اب وہ تھے بڑے چہیتے باپ کے, کیونکہ سب سے آخری بیٹے. چھوٹا نہیں کہوں گا, میرے نبی کے ابا چھوٹے ہو ہی نہیں سکتے یار. ان سے جو ذرہ وابستہ ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کا میں تو کہتا ہوں وہ رسول اللہ کے باپ ہیں, باپ حضور کے باپ ہیں, وہ میرے حضور کے بابا ہیں وہ. اس لیے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کسی کا باپ بادشاہ, کسی کا بیٹا بادشاہ, کسی کا بیٹا ولی, کتب, ابدال, یہ وہ. عبداللہ تم کیا ہو؟ تمہارا بیٹا وجہ تخلیق کائنات ہے میرے سرکار, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں. اور میں لوگوں کو یہ وظیفہ دیتا ہوں, جس وقت دعائیں مقبول ہونے سے کچھ رکاوٹ ہو, لے لو عبداللہ اور سرکار آمنہ کا نام. پھر قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے تو کیا, لیکن محبت ہونی چاہیے. سرکار عبداللہ میرے نبی کے والد بزرگوار ہیں. یہاں میں ایک بات سوچتا ہوں, عبداللہ کیسے رہے ہوں گے؟ عبداللہ کیسے رہے ہوں؟ ہم قادری لوگ ہیں نا, بڑے غیرت مند ہیں غوث پاک کے بارے میں. تو ہم لوگ قادری لوگ یہ کہتے ہیں, اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے. لیکن ماں خیر نہیں, ام الخیر ہو, اور باپ صالح نہیں, ابو صالح ہو, تو پھر بیٹا سید الاولیاء پیدا ہوتا ہے. تو جب باپ ابو صالح یعنی نیکوں کا باپ ہو, تب اس کے گھر میں ولیوں کا سردار آتا ہے. جس کے گھر نبیوں کا سردار آیا ہوگا, اس عبداللہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ ملا جی آپ تولتے رہے عبداللہ کو, کوئی ترازو ہی نہیں بنا جو عبداللہ کا تقوی تول سکے. سرکار عبداللہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا حصہ ہے, وہ وسیلہ ہے. سرکار جس کو جو کہنا ہے کہہ لے, جس کو جو کرنا ہے کر, لیکن ہم تو نبی کے ماں باپ پر فدا ہیں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, ارے جس نے ہمارے ماں باپ کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے, اتنا بڑا احسان ہے اس رسول کا. رسول اللہ کے والد بزرگوار کیا. میں ابھی وقت رہے گا تو ابھی عرض کر دوں گا. تو سرکار عبداللہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت تھے اور والد کے بڑے چہیتے تھے. 10 بیٹے تھے. عبد المطلب منت پوری کرنا ہے تو ایک بیٹا ذبح کرنا, کوئی ایک تو ہوگا. اب باپ کو تو سبھی عزیز ہوتے ہیں, لیکن چہیتے بہت تھے سرکار عبداللہ. لوگوں نے کہا کہ وہ کیا کریں گے, تو کہا کہ 10 بیٹوں کا نام کا قرآن نکالو, بلاؤ. اس دور میں قرآن اندازی کا طریقہ تھا, فال نکالنے کا, تیروں کے ذریعے سے نکالتے تھے. نکالا, پہلی بار میں سرکار عبداللہ کا نام, پھر بولے ایک بار اور کر لو, پھر سرکار عبداللہ کا نام, ایک بار اور کر لو, سرکار عبداللہ کا نام. عبد المطلب نے آستین چڑھائی, چھری لی اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے, میری منت پوری کرنا ہے, کیا کہتے ہو عبداللہ؟ اسماعیل کا سچا بیٹا. حضرت اسماعیل کی یاد تازہ کر دی. کہا بابا آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں, میں تو صبر کروں. آپ اپنی منت پوری کرنی, اللہ کی نام میں ذبح کرنا ہے, کر دیں. اب جیسے ہی عبداللہ کی گردن پہ چھری رکھی جا رہی ہے, پورا مکہ بیتاب, سب کھڑے ہو گئے. کیونکہ عبداللہ تھے ہی عبداللہ. عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ اتنا خوبصورت حسین بیٹا جو ابھی جوانی کی بہاروں میں جس نے قدم رکھا ہے, اسے آپ قتل کر دیں گے, مار ڈالیں گے آپ منت پوری کرنے کے لیے؟ سرکار عبد المطلب نے کہا اللہ کے لیے منت مانی تھی, میں اس کو پوری کر دوں گا, ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ نے, میں میرا بیٹا ہے, تم روک نہیں سکتے مجھے, میں اپنی منت پوری کروں گا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ مانتے نہیں ہے, غصے میں آ گئے, جلال میں, تو لوگوں نے ہاتھ جوڑنے شروع کیے, کچھ کیجئے نا, کوئی راستہ نکالیے نا. جب بہت منت سماجت کی گئی تو سرکار عبد المطلب نے کہا کیا راستہ نکالیں؟ کہ ایک کام کرتے ہیں, یثرب میں ایک کاہنہ رہتی ہے, یا ایک کاہنہ رہتی ہے, اس کے پاس چلتے ہیں, وہ ہمیں راستہ بتائے گی. اب سب لوگ گئے وہاں, اس اتفاق سے وہ بھی خیبر چلی گئی تھی. پھر خیبر پہنچے, وہاں سے وہی بولے کہ ایسا ایسا معاملہ, آپ کیا کریں؟ اس نے کہا میں کل بتاؤں گی. جب دوسرا دن آیا تو بولے آپ بتاؤ کیا کرنا ہے. اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں مقتول کی دیت کیا ہے؟ دیت کہتے ہیں اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کا خون بہا جو ہے اس کو دیت کہتے ہیں. تو مقتول کی دیت کیا ہے؟ تو اس وقت تک کی دیت تھی مکے میں 10 اونٹ, 10 اونٹ اس وقت تک. تو کہا کہ کام کرو, دیت 10 اونٹ ہے نا, تو 10 اونٹ رکھنا
اور پھر عبداللہ کو کھڑا کرنا، پھر قرآن نکالنا، اگر اونٹوں کے نام آ جائے تو اونٹ ذبح کر دینا، منت پوری ہو جائے گی، اور اگر اونٹوں کا نام نہیں آیا اور عبداللہ کا نام آیا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھانا، پھر قرآن کرنا، اگر اونٹوں کا نام آئے گا تو اونٹ ذبح کرنا، منت پوری ہو جائے گی، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا تو 10 اونٹ اور بڑھانا، اسی طرح بڑھاتے رہنا جب تک کہ اونٹوں کا نام نہ جائے، پھر وہ چاہے جتنے ہو، میں آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ آئے، 10 اونٹ رکھے، سرکار عبداللہ کا نام، پھر حضرت عبداللہ کا نام، 20 اونٹ رکھے، پھر سرکار عبداللہ کا نام، 30 اونٹ رکھے، سرکار عبداللہ کا نام، 100 اونٹ رکھے، 100 اونٹ اور سرکار عبداللہ کا نام۔ تو اب وہ 100 اونٹ جب بات آئی تو اب سرکار عبداللہ کا نام نہیں بلکہ اونٹوں کا نام آیا، لوگ خوش ہو گئے، اب 100 اونٹ ذبح کر دو، کہا نہیں، عبد المطلب سرکار نے کہا نہیں، ایک بار پھر کرو، پھر کیا تو پھر 100 اونٹ کا نام آیا، سرکار عبداللہ کا نام نہیں آیا، پھر کہا ایک بار اور کرو، پھر اور کیا تو پھر 100 اونٹ کا نام آیا، سرکار عبداللہ کا نام نہیں آیا، تو پھر آپ نے وہ 100 اونٹ ذبح کیے سرکار عبداللہ کے بدلے میں۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک تو عبداللہ ذبیح اللہ، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اب یہ جو سرکار عبداللہ